بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ یہ چاند کے اوپر سب سے پہلے کون یہ گیا اور چاند کے ٹکڑے کس نے کیے، یہ تفصیلی بیان حاصل کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم گفتگو کریں گے چاند پر جانے کی اور چاند کے متعلق۔ سب سے پہلے چاند پر کون گیا اور چاند سے اوپر کون گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ پہلی ہستی ہے جو چاند سے اوپر سدرۃ المنتہا، بلکہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش معلی تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاں جبرائیل امین نے بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام جوتوں سمیت عرش تک گئے اور آپ علیہ السلام اللہ جل شانہ کا دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے ملاقات کی، اور ایسے ملاقات کی کہ اس ملاقات کا احوال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ محبوب اپنے محب سے ایسے ملا جیسے تیر اپنی کمان سے ملتی ہے، یعنی اتنے قریب ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ تو حضور علیہ السلام دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جو سب سے پہلے چاند سے بھی اوپر عرش معلی تک گئے ہیں۔ آج دنیا کے لوگ دعوے کرتے ہیں، امریکہ دعویٰ کرتا ہے، روس دعویٰ کرتا ہے، چائنا دعویٰ کرتا ہے، انڈیا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے راکٹ چاند پہ چلے گئے، ہمارے فلانا چاند پہ چلا گیا، ہمارا سائنسدان چاند پہ چلا گیا، ہمارا فلانا ہو گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے خود تنہا بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی اسباب کے، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس سے وہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان اور پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک پہنچے، بلکہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں جبرائیل نے آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے آگے آپ عرش معلی تک خود گئے اور اللہ جل شانہ سے ملاقات کی۔ حالانکہ یہ چاند، سورج اور ستارے یہ تو پہلے آسمان سے بھی بہت نیچے ہیں، بہت نیچے ہیں۔ ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، آدمی وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ چاند تک پہنچنا یعنی زمین سے آسمان تک 500 سال، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، ہر آسمان سے دوسرا آسمان اس طرح نظر آتا ہے جیسے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہو۔ تو اسی طرح یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاند پر چلا جائے، تو کمال تو یہ ہے کہ جو چاند سے بھی اوپر گیا۔ اس لیے تو ہمارے اسلام کے شاعر کہتے ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر بھی کی، جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ساری چیزیں یعنی آپ نے اپنے محبوب کو اس مقام تک پہنچایا جہاں دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے ذہن و وہم و گمان کے اندر یہ بات اور یہ خیالات آ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچیں گے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ کے اندر کچھ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے جب آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا، زمین پر بسنے والے ان انسانوں نے دیکھا کہ زمین سے اشارہ کرنے کے بعد وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، ستارے اور سیارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب تک یہ مخلوق ہیں تو ان ساری چیزوں کو انسان کے اللہ نے تابع بنایا ہے اور انسانوں کے کام کے لیے یہ آتے ہیں اور یہ سارے انسانوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر سورج نہ نکلے تو کھیتیاں نہ پکیں، یہ پھل نہ پکیں، اور چاند نہ نکلے تو ان کے اندر مٹھاس پیدا نہ ہو، ان کے اندر شیرینی نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ جب انسان اللہ کو ہو جائے گا تو ساری مخلوق اس کی ہو جائے گی، اور اگر انسان اللہ کا نہیں ہوگا تو وہ چاہے جہاں تک چھلانگیں لگائے تو یہ مخلوق اس کی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی سائنسدان جو چاند پر جاتے ہیں وہ وہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پلاٹ خرید لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن رہنے کے اسباب وہاں بھی بڑے مفقود ہیں ان کے لیے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں وہاں تشریف لائے جب یہ لوگوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس زمانے میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا جب اس زمانے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور چاند کو، سورج کو، ستاروں کو معبود سمجھتے تھے، اور ان پر ریسرچ نہیں تھی۔ جب ان پر ریسرچ ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اور یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ یہ چاند، سورج اور ستارے اور یہ درخت، یہ نباتات، جمادات، یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تحمید بیان کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا، فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتا ہے اور ان کی عبادت کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تجھے تو چاہیے کہ تو جو ہے وہ اپنے خالق کی عبادت پر آ جائے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے، اس کی تابع ہے۔ یہ چاند پر جانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ چاند جو ہے یہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی تابعداری، اپنی حکم برداری، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے اور اس کی عبادت کرے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔